حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک مرید خاص تھے، مگر بظاہر بے ہوش، دیوانہ، مستانہ، مگر حقیقت میں وہ ایسے ہوش مند کہ کوئی ہم جیسے ہوش مند ان کے سامنے بے ہوش، ہم جیسے ہوش مند ان کے سامنے بے ہوش، جو کہ خود بظاہر بے ہوش مگر آہا ایک مستانہ، ایک فقیر، ایک درویش، ایک فقیر، ایک مستانہ، ایک ننگے پاؤں سڑکوں کے اوپر پھرنے والا کون؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حضرت شبلی کا مزار بغداد کے اندر ہے، اور خواجہ جنید بغدادی کا مزار بھی بغداد کے اندر ہے، اور ان دونوں مزاروں کے اوپر بندہ ناچیز نے حاضری دی ہے۔ حضرت شبلی کا مزار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل پچھلی گلی کے اندر ہے، حضرت شبلی کا مزار۔ خیر، تو اب یہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے کیا تھے؟ خاص مریدوں میں سے تھے، خاص خلیفہ اجل حضرت ابو بکر۔ ایک دیوانے کو، ایک مستانے کو حضور داتا گنج بخش کے بزرگوں نے یعنی حضرت خواجہ جنید بغدادی نے خلافت عطا فرمائی ہوئی تھی، خلافت عطا فرمائی ہوئی تھی، آپ ان کے خلیفہ اجل تھے جو ان سے۔ تو ایک مرتبہ حضرت شبلی جو ہیں نا، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث ابو بکر بن مجاہد، اپنے وقت کے بہت بڑے حدیث کے عالم، حدیث کے محدث ابو بکر بن مجاہد، حضرت شبلی ان کے پاس چلے گئے، حضرت شبلی ان کے پاس چلے گئے، ان کی مسجد۔ اب جب انہوں نے دیکھا، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کو پتہ ہے علماء کی جو شان ہے وہ کیسی زبردست ہوتی۔ علماء نے کیا ماشاءاللہ خوبصورت لباس، خوبصورت پگڑی، اور آس پاس شاگردوں کا جو ان سے وہ ڈھیر جو ان سے، اور فقراء کی جماعت کا معاملہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے خواجہ جنید بغدادی۔ اچھا، وہ چلے گئے محدث ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں۔ اب جب وہ جو محدث تھے انہوں نے دیکھا وہ شبلی آ رہا ہے، شبلی، تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو سینے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما، ان کو سینے سے لگایا اور ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان کے پاس جو ان کے شاگرد تھے نا، شاگرد جتنے جو علماء ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ ایک دیوانے کا ادب کر رہے ہیں، ایک مستانے کا ادب کر رہے ہیں، ایک فقیر کا ادب کر رہے ہیں، یہ کیا؟ اس کی تعظیم کے لیے اتنا بڑا اپنے وقت کا محدث اور عالم، ایک فقیر آیا ننگے پاؤں، جسم پر گرد ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، فقیرانہ مستانہ جیسے فقیر مست لوگ پھرتے ہیں، آپ اس کے لیے اتنا بڑا اپنے وقت کا امام اور محدث اور عالم اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر صرف اٹھ کر کھڑا نہ ہو بلکہ اس کو اپنے سینے سے لگائے اور اس کے ماتھے کے اوپر بوسہ دے۔ اب وہ جتنے علماء تھے یا وہ جتنے ان کے شاگرد تھے، انہوں نے تھوڑا سا جیسے ایک ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا آپ اس مستانے کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، اتنی تکریم کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو رہی ہیں جو ان سے۔ تو محدث ابو بکر بن مجاہد انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں اس شخص کی تعظیم کیوں نہ کروں جس کی تعظیم خود تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی تعظیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے،
اب یہ خواب کس نے دیکھا؟ وہ جو محدث، جو اپنے وقت کے امام، عالم دین، جن کو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اس مستانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی تعظیم کیوں نہ کروں جس شخص کی تعظیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجلس سجی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، تو سامنے سے شبلی آ رہا ہے، تو شبلی کے لیے میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کی ماتھے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب انہوں نے کہا، کمال بات یہ، انہوں نے کہا جس طرح تم نے میرے سے یہ سوال کیا ہے نا کہ ایک دیوانے، ایک مست کے لیے، ایک فقیر کے لیے اتنا بڑا وقت کا امام اور محدث زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس کو گلے سے لگائے اور اس کا ماتھا چومے، تو جب میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا اور اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چومتے دیکھا، تو میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، شبلی پر اتنی شفقت کہ تاجدار کائنات، تاجدار دو جہاں، آپ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جون سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس محدث کو جنہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو ان کے شاگردوں نے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا یعنی یہ جو ہے نا شبلی، جب انہوں نے پوچھا نا کہ آپ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے اٹھ کر کیوں کھڑے ہوئے، تو حضور نے فرمایا میں اس کے لیے یعنی اس لیے اٹھ کر کھڑا ہوا، یہ ہر نماز کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ شبلی جو ہے نا، میں اس کے لیے کیوں اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد یہ ایک دفعہ پڑھتا ہے اور پھر 3 دفعہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ 3 دفعہ پڑھتا ہے یہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ کون درود پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا، کون ناگا کرتا ہے، کون ناگا نہیں کرتا، کون کتنا پڑھتا ہے، کہ حضور نے کیا فرمایا، یہ 3 دفعہ کیا کہتا ہے، یہ 3 مرتبہ یہ والا درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ مگر اس کو پڑھنے سے پہلے یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ وہ پڑھتا ہے کہ وہ جن سی آیات ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ایک دفعہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کر 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ میں اس کے لیے اس لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں